ویڈیو میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ پاکستان ایک بار پھر FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں ناکام۔ متحدہ عرب امارات سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ DEWA کے نام پر بھیجے گئے مشکوک ای میل پر کلک نہ کریں، دبئی الیکٹریسٹی نے نئے فراڈ سے خبردار کر دیا۔ مومی مجسموں کا میوزیم اب دبئی میں بھی رنگ جمائے گا۔ متحدہ عرب امارات سیکیورٹی ایکسرسائز کے بعد ابوظہبی کے بہت سے پلوں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ ابوظہبی کا سیاحتی یا وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کو کورونا ویکسین نہیں لگائی جائے گی، اماراتی حکومت نے اعلان کر دیا۔ ایئرپورٹ پر مسافر کی صحت بگڑنے پر دبئی پولیس نے مسافر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مزید مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق بیرون ملک سے کراچی آنے والے مسافروں میں کورونا کی تصدیق میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب سے شہر قائد پہنچنے والے مزید 17 مسافر کورونا وائرس کا شکار نکلے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر مسافر ریاض سے کراچی پہنچے تھے۔ مسافروں کے ریپڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ 17 مسافر کورونا وائرس میں مبتلا نکلے۔ مسافروں کو قرنطینہ منتقل کرنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاکستان ایک بار پھر FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں ناکام۔ پاکستان ایک بار پھر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے گرے لسٹ میں باہر نکلنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ FATF کا کہنا ہے اسلام آباد اس کی مانیٹرنگ کی فہرست میں برقرار رہے گا۔ یاد رہے کہ FATF ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خاتمے کے لیے عالمی کوششوں کو مربوط کرتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے بمباری ڈرون طیاروں کے ذریعے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی باغی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برادر ملک سعودی عرب میں عام شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد حوثی تنظیم نہتے شہریوں کو بمبار ڈرون طیاروں سے نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ DEWA کے نام پر بھیجی گئی مشکوک ای میل پر کلک نہ کریں، دبئی الیکٹریسٹی نے نئے فراڈ سے خبردار کر دیا۔ دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی DEWA کی جانب سے اماراتی شہریوں اور تارکین وطن کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایک نئے قسم کے فراڈ سے ہوشیار رہیں جو ای میلز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ DEWA کے مطابق کچھ نوسر باز خود کو اتھارٹی کا اہلکار ظاہر کر کے ای میل پر بجلی اور پانی کے بل کی ادائیگی کا پوچھتے ہیں۔ کئی لوگ ان کے جھانسے میں آ چکے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی کی جانب سے اپنے وارننگ والے پیغام میں کہا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مومی مجسموں کا میوزیم اب دبئی میں بھی رنگ جمائے گا۔ اماراتی ریاست دبئی اپنی فلک بوس عمارتوں، 7 سٹار ہوٹلز، برج خلیفہ، منفرد مصنوعی جزیروں اور برج عرب سمیت دیگر سیاحتی مقامات کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے، لیکن اب یہاں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مادام تساؤ عجائب گھر بھی کھلنے جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق موم کے مجسموں کا منفرد عجائب گھر کی انتظامیہ نے مشرق وسطی کے لیے پہلی شاخ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے بلیو واٹر جزیرے پر 2021 کے آخر میں کھولا جائے گا، جس میں عالمی شخصیات کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں تعلق رکھنے والی 16 شخصیات کے مجسمے بھی رکھے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات سیکیورٹی ایکسرسائز کے بعد ابوظہبی کے بہت سے پلوں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے عوام کو اطلاع دی ہے کہ سیکیورٹی مشقوں کے لیے بند کیے جانے والے پلوں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ مصفحہ پل پر ٹریفک کو کھول دیا گیا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے شہریوں کو پیشگی نوٹس جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جمعے کے دن
مذکورہ پل پر سیکیورٹی ایکسرسائز کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی کا سیاحتی یا وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کو کورونا ویکسین نہیں لگائی جائے گی، اماراتی حکومت نے اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حکام کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابوظہبی میں کورونا کی مفت ویکسین سیاحتی یا وزٹ ویزا پر آئے افراد کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر کمیٹی نے ایک ریمانڈ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی مفت ویکسین تمام ایکسپائر رہائشی ویزا اور ایکسپائر انٹری ویزا رکھنے والے افراد کو دستیاب ہوگی، تاہم اس فہرست میں سیاحتی اور وزٹ ویزا رکھنے والے افراد شامل نہیں ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایئرپورٹ پر مسافر کی صحت بگڑنے پر دبئی پولیس نے مسافر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا۔ دبئی کارپوریشن ایمبولینس سروس کے تعاون سے دبئی پولیس نے ایک یورپی مسافر کو ہسپتال منتقل کرنے کی فوری درخواست پر عمل درآمد کرتے ہوئے مریضہ کو ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا۔ مریضہ علاج کے لیے بیرون ملک جا رہی تھی۔ دبئی پولیس کے ایئر ونگ کے ڈائریکٹر اور فلائٹ انسٹرکٹر کرنل علی محمد کے مطابق خاتون ایک ٹریفک حادثے میں متاثر ہوئی تو اس کی فیملی علاج کے لیے اسے بیرون ملک بھیج رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے دوران پرواز اس کی صحت بگڑنے کی وجہ ایمرجنسی طبی امداد کی ضرورت پیش آئی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ برطانیہ ویب سائٹس پر جعلی ریویوز کی وجہ سے امازون اور گوگل کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ برطانیہ کمپٹیشن ریگولیٹری کی جانب سے جمعے کے روز امازون اور گوگل کے خلاف باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دونوں کمپنیوں پر الزام ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹس جعلی ریویوز کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ وبائی مرض سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2223 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 2170 صحت یابیاں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 6,22,532 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 6,01,308 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اب تک کورونا سے 1782 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,93,212 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز 19,442 ہو گئے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔